सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 लोगों को कुर्बानी माफ है। नाजरीन, कुछ दिनों के बाद में ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसीलिए आप सभी भाई बहनों को ईद उल अजहा की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं। प्यारे नाजरीन, हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी कि ये 5 लोग जिनको कुर्बानी माफ है और ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। और साथ में प्यारे नाज़रीन, हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी जिनके लिए कुर्बानी करना बहुत ज़रूरी है, मगर ये लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो वो लोग सख्त गुनहगार होते हैं। इसीलिए प्यारे नाज़रीन, आज का ये वीडियो आप तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों के लिए बहुत ही ख़ास है। आप मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को आपके साथ में ज़रूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। नाजरीन, बकरा ईद का त्यौहार जिलहिज्जा की 10, 11, 12 और तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फित्र के बाद ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। इसको सुन्नत-ए इब्राहिमी या ईद कुर्बानी के नाम से भी जाना जाता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जिसे बकरीद के दिन कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। और ये लोग कुर्बानी ना करें, यानी जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वो कुर्बानी ना करे तो वो सख्त गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराज़गी जाहिर की है, लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने ये भी फरमाया कि इन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं। चाहे 5 लोग कितने ही मालदार क्यों ना हों, चाहे वो कितने ही पैसे वाले क्यों ना हों, इन लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना माफ़ है। अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफ़र में हो। प्यारे नाजरीन, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला शख्स वो है जो सफ़र में हो। यानी कि जो शख्स अपने घर से, अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर चला जाता हो, यानी वो दूर चला गया हो, ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो लोग सफ़र की हालत में हो, ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ़ है, चाहे फिर ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे ऐसे लोगों के पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो। मगर इसमें भी एक मसला है, अगर कोई शख्स अपने घर से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो और उसे अगर वहाँ पर 15 दिन से कम रुकना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहाँ 15 दिन से ज़्यादा रुकना है, यानी उसको वहाँ पर सेट करना है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसीलिए फिर उसको चाहिए कि वो वहाँ पर अपने नाम की कुर्बानी करे।
یا پھر اپنے گھر والوں کو بول دے کہ وہ اس کے نام سے گھر پر قربانی کروا دے۔ نمبر 2، کافر پر۔ پیارے ناظرین، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا کافر پر واجب نہیں، یعنی کہ ایسا شخص جو مسلمان نہیں ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اور اسلام میں داخل نہیں ہوا، تو ایسے شخص کو قربانی معاف ہے۔ یعنی کہ قربانی صرف اور صرف مسلمان مرد اور عورت پر ہی واجب ہے اور یہ کافر پر واجب نہیں۔ نمبر 3، بچے اور مجنوں پر۔ پیارے ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید پر قربانی کرنا بچوں پر اور مجنوں پر یعنی کہ پاگلوں پر واجب نہیں ہے۔ یعنی کہ بچوں کو اور پاگلوں کو، ان دو لوگوں کو قربانی کرنا واجب نہیں ہے، یعنی ان لوگوں کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے تو ان کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، غلام پر۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید پر کسی قربانی کرنا غلام پر واجب نہیں ہے، یعنی جو لوگ کسی کے غلام ہیں، کسی کی غلامی کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ لوگ عید پر جانور لا کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوب اجر دے گا۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہو۔ پیارے ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی بقرہ عید پر قربانی معاف ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، یا اس کے پاس میں اتنے سونے اور چاندی کی قیمت کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس میں رہنے کا مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے، روزانہ استعمال کی جانے والی دوسری چیزوں کے علاوہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی رقم اس کے پاس نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ ناظرین، قربانی صرف اسی شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں کو ہر سال بقرعید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے تو وہ لوگ سخت گنہگار ہوتے ہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے دن قرب کرنا بے حد ہی محبوب اور پسند ہے۔ بقرعید کی فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا اور نیک نیت سے قربانی کرتا ہے تو ثواب اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو بتا دیں کہ قربانی کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ یعنی بڑے گناہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ اس دن قربانی اللہ کو پسند ہے اور قربانی کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کی راہ میں اور رجا کے لیے قربانی کرنے والے لوگوں کو قربانی کے جانور کے ہر ایک بال پر ایک نیکی عطا کرے گا۔ پیارے ناظرین، بقرہ عید ذی الحجہ مبارک مہینے میں منائی جاتی ہے اور یہ مہینہ اللہ کو عام مہینوں سے زیادہ محبوب ہے، اور بقرعید اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو آتی ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور اللہ کو یہ دن عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ افضل اور پسند ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر واجب کیا ہے۔
اسی لیے ہر سال بقرہ عید کے موقع پر ہر مسلمان قربانی کرتا ہے، لیکن جیسے ہی بقرہ عید یعنی عید الاضحیٰ کا تہوار قریب آتا ہے تو ہر سال سرکار اپنی گائیڈ لائن جاری کرتی ہے۔ تو ہر مسلمان یہ ضرور دیکھے کہ سرکار کی گائیڈ لائن کیا ہے۔ تو سرکار بقرہ عید کے اوپر بھی گائیڈ لائن جاری کرتی ہے، تو ان ساری گائیڈ لائن کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان کا پالن کرتے ہوئے ہی عید کو منایا جائے، قربانی کی جائے۔ یاد رکھیں ناظرین، قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی کی جاتی ہے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں۔ اسی لیے ناظرین، آپ سے دل سے گزارش ہے کہ آپ کسی بھی جانور کی فوٹو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے قربانی کے جانور کی بے حرمتی نہ کریں۔ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ بقرعید سے پہلے ضرور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے ناز ٹیوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔